الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال في مقام آخر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیات تلاوت کی اور احادیث مبارکہ تلاوت کی. ان میں اللہ تبارک و تعالی نماز کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہے ہیں. نماز یہ ایسے ایک اہم ترین عبادت ہے جو ایمان کے بعد سب سے پہلے جو حکم بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے نماز. نماز یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. نماز ایسی اہم ترین عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو تحفہ عطا کیا نماز کا، وہ عرش پہ بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا. بعض عبادتیں ایسی ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہوتی. شریعت نے کہا اگر آدمی نماز کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشاروں کے ساتھ پڑھے. اگر اشاروں کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیماری کے ٹھیک ہونے کے بعد اس نماز کی قضا کرے. نماز یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اس کام کو آج معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جہاد اور جنگ جیسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اگر سواری پر ہے تو جس طرح چاہے آپ سواری پر پڑھیں، اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے تو جس طرح چاہے رخ کر کے نماز پڑھیں.
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی متعدد مقامات پر جا بجا نماز کی اہمیت اور اس کا مقام بیان کیا۔ قرآن کریم میں 77 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ صراحتاً اور کنایتاً اور اشارتاً 400 سے یعنی 700 سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ بھلا آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے ایک کام کو ایک مرتبہ حکم دے، یہ کام کرے، پھر اس کو حکم دے، یہاں تک کہ 10 مرتبہ اس کام کو حکم دے، وہ اس کام کو پورا نہ کرے، اسی طرح اگر کوئی نوکر کو کوئی کام کرنے کا کہے، 10 مرتبہ اس کو وہ کام کرنے کا کہے، لیکن اس کام کو وہ ادا نہ کرے، اس مالک اور اس باپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ وہ رب جو تمام جہاں کا مالک ہے، جو 77 سے زائد مرتبہ ایک کام کا حکم دے، بندہ اس کام کو پورا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اسی نماز کی اہمیت اور مقام کو بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقین کی صفات بیان کی، ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ ہے جو نماز کو قائم کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ مؤمنین کی متقین کی سب سے جو پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، جنت اور جہنم پر بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے۔ اور دوسری صفت بیان کی، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے۔ اور تیسری صفت بیان کی، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ان لوگوں پر ضرور بھاری معلوم ہوتی ہے جو خشوع اور وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں معلوم ہوتی ہے جو خشوع اور وضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اہل اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی نماز کا حکم کرنے کی تاکید قرآن کریم میں بیان کیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، ان پر تاکید کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، خود بھی نماز کا اہتمام کرو۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہیں، رزق ہم آپ کو دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، کہ بہترین انجام جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یہ نماز جو ہے
یہی بے حیائی اور برے کاموں سے یہ نماز روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ذکر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ احادیث میں بھی اسی نماز کی اہمیت اور تاکید بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے زبان مبارک پر جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، کہ نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی کتنی اہمیت اور مقام ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی کام کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کے۔ اگر کوئی شخص ان کے ہاں نماز چھوڑتا وہ شخص کافر ہو جاتا۔ حالانکہ آج ہمارے جو مجمع نظر آتا ہے نماز کا وہ جمعے میں نظر آتا ہے، باقی فجر میں یہ محدود قسم کے لوگ مجمع کے اور جماعت کے نماز میں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ جس رب نے اس جمعے کی نماز فرض کی ہے اسی رب نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ تمام نمازیں فرض کی ہیں۔ اسی لیے ہم ان جمعے کی نماز کے ساتھ ان پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب وہ مرض الموت میں تھے تو دو آدمی کے سہارے اپنے پاؤں اسی طرح زمین پر گھسیٹتے ہوئے اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ لما ثقل النبی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت بڑھ گئی اور آپ مرض الموت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ازواج مطہرات تھے ان سے اجازت چاہی کہ میری جمالداری میرے گھر میں کی جائے، چنانچہ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دو آدمیوں کے سہارے، ایک حضرت عباس اور ایک دوسرے شخص کے سہارے اپنے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے اسی جماعت کی نماز کے لیے مسجد آئے۔ اسی واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے ساتھ کتنا اہتمام، شغف ظاہر ہوتا تھا۔ اتنی بیماری اور مرض الموت کے ایام میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، خود نہیں آ سکے لیکن دو شخص کے سہارے اسی جماعت کے لیے تشریف لائے۔ آج ہم لوگ ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کبھی الفت کا دعوے دار بھی ہے کہ ہم محب رسول ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ان کے ہاں نماز کی کس قدر اہتمام اور شغف تھا۔ ہمارے ہاں صحت اور تندرستی کے باوجود بھی
ہم کبھی موسم سرما اور کبھی موسم بہانہ کر کے کسی اہم کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم جس کام کو معمولی سمجھتے ہیں یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے چاہے حضر میں ہو یا سفر میں ہو اپنے نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسلاف کے واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت ان کے ہاں کتنی بڑی تھی، اور جو نماز میں سستی کرتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا قبر میں وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتب میں کہ ایک بھائی نے اپنے بہن کو دفن کر کے جب واپس جا رہا تھا اس کا کچھ رقم اس قبرستان میں گر گیا۔ جب وہ واپس آ کر اس کو قبر کھودنے لگا تو اس مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ اس نے دریافت کیا، گھر آ کر اپنے والدہ سے معلوم کیا کہ میری بہن کی جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی بہن یہ نماز میں سستی کرتی تھی، نماز میں غفلت برتتی تھی۔ یہ اس عورت کا عالم ہے جو نماز میں صرف سستی کرتی ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کا کیا عالم ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ نماز چھوڑنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ امام ذہبی نے اپنے کتاب الکبائر میں ایک قصہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہوا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ انی زنیت ولدا وولدته فقتلته، کہ مجھ سے زنا ہوا اور زنا سے جو بچہ پیدا ہوا تھا میں نے اس کو قتل کر دیا، اور میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ میرا اس گناہ کو معاف کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا، آپ یہاں سے چلی جائے، کہیں ایسے نہ ہو آپ کی وجہ سے ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب مسلط کرے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ اے موسیٰ تم نے اس عورت کو کیوں بھیج دیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے بڑا گناہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ضرور بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی بڑا گناہ وہ شخص ہے من ترک الصلاۃ عامدا متعمدا، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نماز یہ ایسی ہے گناہ ہے کہ ہمیں اس کو آج معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارا مجمع صرف جمعے کی نماز میں نظر آتا ہے اور باقی نمازوں میں محدود بہت کم ہوتی ہے، لیکن اسی جمعے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نماز فرض کیا، اس لیے سارے نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف اپنے نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ آدمی کے ہاں جس کی قدر و قیمت ہوتی ہے وہ اس میں منہمک اور مشغول ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کے ہاں اگر ایک تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن تک غم رہ جاتا، اگر ایک نماز فوت ہو جاتی تو 7 دن تک افسوس اور غمزدہ رہتے۔ آج ہماری نماز فوت ہو جاتی، ہمیں اس کی
قدر اور افسوس تک نہیں ہوتا، جس پر علامہ اقبال نے کیا خوب شاعر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں وہ نمازی بن نہ سکا، آزاد تو ہوتی ہے اب بھی مسجد میں اے زاہد، آزاد تو ہوتی ہے اب بھی مسجد میں اے زاہد، جس ضرب سے دل ہل جایا کرتے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ سارے عالم کو تمام باجماعت نماز کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔